ناظرین، آخرت پر ایمان دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کریں گے، ان سے پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کی روشنی میں ان کے لیے جنت اور جہنم کا انتخاب کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہر شخص صبح سے شام تک اپنے عمل کے ذریعے جنت بناتا ہے یا جہنم۔ بہرحال قرآن و حدیث میں جنت اور جہنم کے بارے میں تفصیل سے موجود ہے، لیکن آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع جنتی جانوروں کے بارے میں ہے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ 10 ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی اور ہدہد، اور اصحاب کہف کا کتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ کسی بھی صحیح دلیل سے یہ بات ثابت نہیں کہ یہ حیوانات جنت میں ہوں گے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جانور جنت میں ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بعض ایسے حیوانات ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے اور جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور جنت میں جائیں گے، جیسا کہ پرندہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے، اور چڑیا کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے دلوں میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں۔ نمبر 2 میں اگر ہم جنتی جانوروں کی بات کریں، وہ بیل ہے۔ بیل کے بارے میں مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، جس کا ایک مختصر ٹکڑا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ اسی طرح بکری بھی جنتی جانوروں میں سے ایک ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑھو، اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو، کیونکہ یہ جنت کے حیوانات میں سے ایک ہے۔ نمبر 4 میں اونٹنی۔ ناظرین کرام، اونٹنی بھی جنتی جانوروں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اونٹنی لے کر آیا اور کہا، یہ اللہ کی راہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، اس کے سبب تمہارے لیے قیامت کے دن اسی طرح مہر والی 700 اونٹنیاں ہوں گی۔ ناظرین کرام، نمبر 5 میں ہے سرخ ہیروں والے گھوڑے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ گھوڑا بھی ایک جنتی جانور ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو گے کہ سرخ ہیروں والے گھوڑے پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ جنت میں لے کر جہاں تم چاہو اڑیں گے، اور ایسا ضرور ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح جواب نہ دیا جیسے پہلے شخص کو دیا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اس میں سے وہ تمہیں سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات یاد رہے کہ میں نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے یہ جنت میں ہوں گے، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ان حیوانات کے صرف نام دنیاوی ہیں مگر دنیا جیسے نہیں ہوگی۔ ان جانوروں کی کیفیت جسامت کیسی ہوگی یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ دنیا کے جو جانور ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں جنت میں جانے کا ذکر نہیں، بلکہ صحیح حدیث میں بیان ہونے والے چوپائے اور پرندے کل قیامت میں سب مٹی ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق، پورے جانور، پرندے اور انسانوں کو جمع کرے گا، چوپائے اور پرندے سے کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت کافر کہیں گے، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ ناظرین کرام، بہرحال جنت اور جہنم کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں تفصیل سے ملتا ہے۔ جنتیوں کی بہت سی صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ جنتی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے۔ ناظرین کرام، مومن صالحین دراصل اس دنیا میں بھی جنت کے مقیم ہوتے ہیں، ان کے دل تمام تر بد اخلاقیات سے پاک ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ ہمارا عموماً لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، جہنم تو کفار اور مشرکین لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ یہ سراسر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ جہاں جہنم کی بڑھتی آگ میں کفار اور مشرکین بھی ہوں گے، وہاں ہم جیسے کئی گنہگار بھی ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں ڈالنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ اگر جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہوتا تو انبیاء کرام، متقین اور صالحین لوگوں کو اتنی تنگ دستی اور پرہیزگاری کی زندگی نہ بسر کرنی ہوتی۔ لہٰذا مسلمان کا ٹیگ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
جب تک ہمارے دلوں میں منافقت ہوگی ہمارے مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان خوش فہمیوں سے باہر نکلنا چاہیے اور اپنے اعمال پر دھیان دینا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔